کہ نکاح کا پیغام دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو صراحتاً ہوتا ہے، بالکل واضح طور پر نکاح کرنے والا کہتا کسی عورت سے کہ میں تجھ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو. یا کسی کو بھیجتا ہے اپنے قریبی لوگوں میں سے، اس لیے کہ تاکہ ان کو اس عورت کو بتا دے کہ میں اس کو نکاح کا پیغام دے رہا ہوں. یہ نکاح کا پیغام، یہ خطبہ جو ہے، یہ خطبہ صراحتاً ہے، جسے ہم خطبۃ التصریح کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خطبت تعریض. تعریض کا مطلب یہ ہے اشارہ کنایے سے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے. تو تعریض کا معنی یہ ہے کہ متکلم کسی بات کا ذکر کرتا ہے اور اس کی وہ بات ایسی چیز کو دلالت کرتی ہے جس کا ذکر اس نے نہیں کیا ہے. عورت سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی بات کسی ایسی چیز کو بتاتی ہے جس کا ذکر وہ نہیں کر رہا ہے، اس کا نام ہے تعریض. اشارے ہیں، صراحتاً نہیں کہتا ہے بلکہ تعریضاً اشارتاً کہتا ہے. مثال کے طور پر کسی عورت سے کہتا ہے جو عدت میں ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا کہتا ہے باتوں باتوں میں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں بس. یا وہ آدمی اس عدت گزارنے والی عورت سے کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے کوئی نیک بیوی دے دے. یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نیک ہو اب تم سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں، صراحتاً نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی دے دے. اور یہ بات وہ آدمی اس سے عورت سے کہتا ہے جو ابھی عدت میں ہے. یا وہ آدمی اس معتدہ عورت سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کرے گا، تمہارے ساتھ اللہ کا برتاؤ خیر کا برتاؤ ہوگا. تو اس طریقے سے کہنے میں جو کہہ رہا ہے اس صراحتاً اس کو نکاح کا پیغام تو نہیں ہے. جیسے کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی شادی کی چاہت کا اظہار کر رہا ہے وہ. یا یہ کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی دے دے. یہ تو نہیں کہتا کہ تم نیک ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں کہتا، تعریضاً ہے. یہ وہ آدمی اس عورت سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کرے گا. یہ نہیں صراحتاً کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی میں اللہ برکت دے گا، نہیں، بلکہ تعریضاً اشارتاً اس طریقے سے وہ آدمی کہتا ہے کوئی آدمی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو اگر تعریضاً آدمی کہتا ہے تو تعریضاً جائز ہے، صراحتاً نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں. لیکن تعریضاً جو میں نے ابھی شکل بتائی ہے
किसी मुतअद्दा औरत से इजहार करता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, या वो कहता है कि क्या मेरी तमन्ना ये है कि क्या है मुझे कोई अच्छी औरत मिल जाए, या वो आदमी ये कहना चाहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ खैर का बर्ताव करेगा। इस किस्म की चीजें जो हैं तारीजी बातें ये हैं। आदमी सरातन तो नहीं कहता है, मगर उसकी बात एक ऐसी बात को बताती है जिसको अपनी ज़बान से अदा नहीं कर पाता वो। तो तारीज़न इस तरीके से निकाह का पैगाम देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? सरातन तो जायज़ नहीं है, हराम है, और इस पर तमाम उलमा फुक़हा का इत्तेफ़ाक है। लेकिन तारीज़न क्या निकाह का पैगाम देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? तो इस सिलसिले में ये है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि क्या है, इस तरीके से उसको निकाह का पैगाम देना क्या है, ये जायज़। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सरातन ऐसी औरतों को निकाह का पैगाम देना जायज़ नहीं, हराम है। शौहर के गम का ख्याल करते हुए, या औरत के गम का ख्याल करते हुए, या घरवालों के शऊर की हिफाजत करने की खातिर वो औरत शादी नहीं करती है, कोई आप उसको कह भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं कर सकते हैं। तो मुअतदतुल गैर, ऐसी औरत जो किसी गैर आदमी की बिना पर इद्दत में है, चाहे इद्दत वफात हो, चाहे इद्दत तलाक हो, या इद्दत बाइन हो, सराहतन निकाह का पैगाम देना जायज़ नहीं। लेकिन तारीज़न और किनायतन इस सिलसिले में फुक़हा का इख्तलाफ है, मुख्तलिफ किस्म के अक़वाल आते हैं। किसी ने कहा कि जायज़ है, किसी ने कहा जायज़ नहीं। लेकिन सही बात यह है कि अगर कोई आदमी तारीज़न किसी औरत को निकाह का पैगाम देता है तो ऐसा करना ये जायज़ है। मगर सराहतन निकाह का पैगाम देना क़तन जायज़ नहीं है। क्यों? इस बिना पर कि बीवी के गम का ख्याल रखा जाए और दूसरी तरफ अभी शोक मना रही है। तीसरी बात ये कि उसके घर वाले क्या है, उनको इसका एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों की बिना पर क्या है, ऐसी औरत को क्या है, सराहतन निकाह का पैगाम देना जायज़ नहीं है, मगर तारीज़न निकाह का पैगाम देना जायज़। अल्लाह ने क्या फरमाया? वला जुनाह अलैकुम, ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है जो तुम लोगों ने औरतों को निकाह के पैगाम के सिलसिले में पेश किया है, या जिन बातों को तो अपने दिलों में छुपा के रखते हो। अल्लाह को बखूबी वाकिफ है कि अनकरीब तो इस बात का जिक्र लोगों से करोगे, लेकिन तुम क्या करो, चुपके से इनसे किसी किस्म का ऐसा वादा मत कर लो, हमेशा अच्छी बात कहते रहो, और उस वक्त तक निकाह का मुसम्मम न कर लो जब तक कि क्या है, वो अल्लाह के यहाँ जो लिखी हुई इद्दत है वो पूरी ना हो जाए। यहाँ पर क्या है, फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खिदबति निसा, औरतों को निकाह के पैगाम देने वाले के बारे में जो है, तो यहाँ पर तारीज़ का मानना क्या होगा, ये मुतकल्लिम किसी ऐसी चीज जिक्र करता है, ठीक है, जो किसी ऐसी चीज को बताती है, जिसको वो जिक्र नहीं करता है। तो इस तरीके से तारीज़न उस औरत को निकाह का पैगाम देना क्या है, ये जायज। और उसकी शक्ल बता दिया कि मुतअद्दा औरत से कहता है आदमी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, या वो आदमी ये कहता है कि अल्लाह ताला क्या है तुमको कोई वो कहता है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे कोई अच्छी बीवी दे दे, या वो कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ खैर का सलूक करेगा। तो अगर इस किस्म की बातें जो तारीज़न कही जा रही हैं, इस तरीके से अगर तारीज़न कहता है तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, तारीज़न कह सकता है। कितना बाकी है गंडी में? कितना बाकी है? 5-6 मिनट और बाकी। कितना है किसी को, या तर्जुमा करा दें?
ترجمہ شیخ کرا دیجیے ترجمہ ایک بار کرا حرم دیجیے على شیخ. الرجل خدمة معدة للغير. کسی معتدہ عورت کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، چاہے وہ عورت عدت وفات میں ہو یا عدت طلاق میں ہو، اور طلاق چاہے رجعی ہو یا طلاق بائنہ ہو، ان تمام شکلوں میں نکاح کا پیغام دینا عدت کے اندر جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ کیا کسی طلاق رجعی کی بنا پر عدت میں ہے تو اسے نکاح کا پیغام دینا حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ ابھی تو اپنے شوہر کے قابو سے نکلی ہی نہیں ہے. اور شوہر کو کیا ہے کسی بھی وقت اس سے رجوعات کرنے کا حق حاصل ہے جب چاہے گا وہ. لیکن اگر وہ عدت میں ہے طلاق بائنہ کی بنا پر تو اس عورت کو بھی صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام قرار دیا گیا ہے. اس واسطے کہ ابھی بھی وہ کیا ہے وہ شوہر کی حفاظت سے وہ نکلی نہیں ہے اور اس آدمی کو اس عورت سے رجعت کرنے کا باقاعدہ حق حاصل ہے. اور اگر وہ عورت طلاق معتدہ ہے طلاق رجعی کی بنا پر تو اس کو بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں. اگر طلاق بائنہ کی بنا پر ہے تب بھی اس کو نکاح کا پیغام دینا حرام قرار دیا گیا. اس طرح تو اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے ہو. اس واسطے کی کیا ہے ایسے وقت میں کیا ابھی تو وہ کیا ہے اس کے اوپر شوہر کے حقوق موجود ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک نمے کی عقد جدید کے ذریعے سے اس کا اعادہ کر لینا جائز ہے. تو اگر کوئی آدمی طلاق بائنہ والی عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے صراحتاً تو وہ زیادتی کر رہا ہے. لیکن علماء فقہا کا یہ اختلاف ہے نکاح کے پیغام کو تاریزن دینا اشارتاً دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہے بتایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس تاریزن نکاح کا پیغام دینا کیا ہے جائز ہے. اور اس واسطے کہ اگر عدت وفات کے اندر ہے تو کیا ہے اس عورت کو نکاح کے پیغام دینے میں تاریز کرنا عدت کے وقت میں بغیر صراحتن کی جائز ہے. اس واسطے کی زوجیت کا جو تعلق ہے وہ وفات کی بنا پر ختم نہیں ہوا ہے اور شوہر کے لیے کوئی حق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کیا کرے اپنی بیوی سے جو کہ جسے مر گیا ہے اس کو حق حاصل ہے. اگر معتدہ وفات ہے تو اس کو کیا ہے تاریزن نکاح کا پیغام دینا خود عدت کے درمیان جائز ہے صراحتاً جائز نہیں ہے. اس واسطے کہ زوجیت کو تعلق ہے وفات کی بنا پر ابھی بالکل ختم نہیں ہوا ہے تو اب کیا ہے شوہر کے لیے باقی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نام ہے کہ جس سے اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے اس کو صراحتاً اس کو نکاح کا پیغام دے. وہاں حرام قرار دیا گیا اس کو صراحتاً نکاح کا پیغام دینا. کیوں؟ شوہر کے غم کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کی کیا نام ہے سوگ منانے کا خیال رکھتے ہوئے اور گھر والوں کی کیا نام ہے کی اور اس کے ورثہ کے کیا نام ہے کی شعور ان کے احساس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نکاح کا پیغام دینا صراحتاً جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ولا جناح علیکم اے مومن تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو تم لوگوں نے عورتوں سے تاریزن نکاح کر لیا یا تم لوگوں نے نکاح کو کیا ہے پوشیدہ رکھا یا تم لوگ کیا ہو تم لوگ اپنے دلوں میں کسی بات کو چھپا کے رکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے قریب تم لوگ ان باتوں کو یاد کرو گے لیکن ولا تعیدھن لیکن کیا کرو اس سے غلط قسم کا وعدہ نہ کیا کرو. جیسا کہ اس آیت کے اندر موجود ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء تمہارے اوپر مومنوں کو حرج کی بات نہیں ہے جو تم لوگوں نے عورتوں کو نکاح کے پیغام دینے میں دے دیا ہے وکنتم فی انفسکم یا اپنے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے واضح بھی نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا ذکر ان عورتوں سے کرو گے لیکن تم کیا کرو چپ کے سے ان سے وعدہ کر لو بلکہ ان سے اچھی باتیں کیا کرو اور عقد نکاح کا قطعاً ارادہ مت رکھو جب تک کہ کیا ہے لکھی ہوئی عدت مکمل نہ ہو جائے اور تم جان لو کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اس سے اللہ باخبر ہے. اس واسطے کیا ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے میں صراحتاً کیا ہے نہ جاؤ. تاریخ کا معنی ہے کہ بتا تاریخ کرنا جائز ہے. تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ متکلم
کسی چیز کا ذکر کرے جو اور کیا ہے وہ چیز کیا ہے ایسی چیز کو بتاتی ہے جس کو کہ وہ آدمی کیا ہے نہیں بتا رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ انی ردت وجہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, یا کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی بیوی دے دے, یا وہ آدمی کہتا ہے کہ قریب کیا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کسی اچھے خیر کی طرف لے جانے والا ہے. یہ تمام چیزیں بس کتنا باقی ہے؟ ہو گیا شیخ. ختم ہو گیا شیخ.